نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کی انہیں اللہ توفیق عطا فرمائے گا، چنانچہ حوازن کے باقی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی اللہ نے توفیق دی اور وہ مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرمایا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک حوازن جو قبیلہ تھا اس کے وفد کا میرے آقا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جو گرفتار ہو گئے تھے غزوہ حنین میں اور جو مال غنیمت ان کا آیا تھا، اب یہ دیکھیں کہ میرے آقا کا انداز دیکھیں کہ 10 دن تک حضور نے ان کا انتظار فرمایا۔ جب وہ نہ آئے تو ان کے قیدیوں کو اور مال غنیمت کو مجاہدین جو صحابہ تھے ان کے درمیان میرے آقا نے تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد 10 دن کے بعد جب حوازن قبیلے کا وفد آیا تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا تو مال لے لو یا پھر قیدی لے لو۔ اب جو قیدی تھے ان میں ان کے اہل و عیال بھی تھے، تو یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا کیونکہ وہ ان کے اہل و عیال بھی تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین کی جو فوج تھی ان کے سامنے حضور نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آئے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کر دے اور وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا اس میں سے میں اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر تمام مجاہدین صحابہ تھے انہوں نے یہ کہہ دیا، جب حضور نے ان کو کہا کہ میں نے اپنے قیدین کو دے دیے، اب تم بھی اپنے اپنے قیدین کو واپس دے دو، تو سب نے بخوشی خوشی یہ اعلان حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے سرداروں کے ذریعے مجھے خبر پہنچا دو۔ چنانچہ ہر قبیلے کے سردار نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ تو یہ وہ صحابہ تھے کہ اگر ان کو مال غنیمت میں قیدی بھی ملتے تھے لیکن اگر انہیں لوٹانا بھی پڑ جائے تو وہ کس طرح واپس کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی گئی، اور نسائی شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں بھی اس آیت کے ضمن میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حوازن قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں عرض کی تو آپ نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے لوٹی اور غلاموں کو آزاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے اپنے صحابہ سے جو جملے ارشاد فرمایا وہ غور سے سنیے گا۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ جب حضور نے فرمایا
وہ جو حوازن کا قبیلہ تھا، میرے آقا نے ان سے کہا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھوں تو تم سب کھڑے ہو کر یوں کہو، یعنی حوازن کے قبیلے کو حضور سکھا رہے ہیں کہ تم میرے صحابہ کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ کہنا۔ اب وہ الفاظ میں غور کیجیے گا، فرمایا کہ اس طرح کہنا کہ ہم اللہ کے رسول کے وسیلے سے مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور بچوں میں مدد چاہتے ہیں، یعنی اس طرح میرے صحابہ کو کہنا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو نستعین ہو، یہ جو بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ مدد صرف اللہ ہی سے، تو اس میں یہاں سے پتہ چلا کہ استعانت کا لفظ صرف اللہ کے لیے خاص نہیں، بلکہ یہ لفظ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ حضور نے خود اپنے صحابہ کو سکھایا کہ جب میں نماز ظہر پڑھوں تو تم سب کھڑے ہو کر یوں کہنا، اور کیا کہنا؟ فرمایا اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ کہ ہم اللہ کے رسول کے وسیلے سے مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور بچوں میں مدد چاہتے ہیں، یعنی مدد اللہ سے بھی چاہی جا سکتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی مدد خالصتاً، یعنی اللہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے بندے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شرک نہیں۔ یہ بھی بات اس سے ہمیں پتہ چلی۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عن قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، جو شرک کرتے ہیں وہ بالکل ناپاک ہیں۔ اور یہ ناپاک کس اعتبار سے ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ ان کو جو ناپاک کہا گیا یہ ان کے باطن کے لحاظ سے ان کو ناپاک کہا گیا، کیونکہ وہ کفر اور شرک کی نجاست کی وجہ سے انہوں نے اپنے باطن کو آلودہ کر لیا۔ اور یہ حکم 9 ہجری میں جب امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا گیا تھا، اس دن یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے اور نہ عمرہ کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں جو مشرکین کو منع کیا گیا، اس کے منع کرنے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان مسجد حرام شریف کے آنے سے، یعنی مشرکوں کو ان کے قریب آنے سے روکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنا ہے، اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے سے متعلق بھی کافروں کا حکم یہی ہے کہ کافر مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کافروں کو اگر عزت، احترام اور استقبال کے ساتھ یہ مسجد میں لانا یہ شدید حرام ہے، یعنی کوئی اگر مسجد میں لائے تو یہ حرام ہے، استقبال کے ساتھ عزت کے دے کر ان کو مسجد میں لائے، کیونکہ یہ مسجد اللہ کے بندوں کے لیے ہے اور ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے خاص کی۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں پر ایک اور بات بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مسجد حرام شریف سے کفار کا منع یہ ایک خاص وقت کے لیے تھا، اب نہیں ہے، اب آ سکتے ہیں، تو کہا کہ اگر کوئی ایسے کہتا ہے کہ کافروں کے لیے اس وقت حکم تھا کہ وہ اس وقت مسجد حرام شریف کے نہیں آ سکتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے، اور اس آیت کو وہ سمجھا ہی نہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اسی طرح اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اسی آیت میں ایک اور بات بھی آئی، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے
محتاجی کا ڈر کیا تھا؟ کہ محتاجی کا ڈر اس وقت مسلمانوں کو یہ تھا کہ مشرکین کو اگر ہم حج سے روک دیں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر جو مشرکوں کے ذریعے جو اس وقت تجارت ہوتی تھی اور تجارتوں کو نقصان پہنچے گا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، تو اللہ نے ان تمام مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام اس میں دے دیا کہ فرمایا کہ ان قریب اگر اللہ اپنے فضل سے چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اہل مکہ کو ایسا غنی کر دیا کہ پھر اتنی بارشیں ہوئیں اور کثرت سے پیداوار ہوئی کہ پھر اللہ نے انہیں غنی کر دیا۔ اور حضرت مقاتل یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں اللہ نے یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور وہ لوگ انہوں نے اہل مکہ پر اپنی دولتیں خرچ کی۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر چاہے کا جو لفظ ہے جو اللہ نے فرمایا، اس میں یہ تعلیم ہے تمام بندوں کو، اس کے بندوں کو، کہ چاہے طلب خیر ہو یا دفع آفات کے لیے ہمیشہ تم اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے۔ اور اسی آیت میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی، بلکہ فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے اللہ اہل مکہ کے کاروبار کو چلا دے گا۔ اور آج یہ تو 2-3 سال سے، ورنہ آپ جب سے دیکھ لیں جب سے حج چل رہا تھا تو اللہ نے ان مسلمان حاجیوں کا کتنا، یعنی جن کی لبیک لکھی ہوئی ہے، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ اپنا پورا فرمایا، اور آج اہل مکہ کو مسلمان حاجیوں سے کتنا مل رہا ہے۔ یہ سارا مسلمان پوری دنیا سے آ رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان وہاں جا کر تجارت بھی کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو خریدتے بھی ہیں اہل مکہ سے۔ اللہ انہیں عطا کر رہا ہے اور کتنا عطا کر رہا ہے۔ شاہی خاندان آج کس طرح پل رہے ہیں، یہ ساری مسلمانوں کی دولت ہے۔ اگر چاہے اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ مسلمانوں کا توکل ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آنے والے حاجیوں پر بھی توکل نہ کرے کہ مسلمان حاجیوں سے ہی چلے گی، بلکہ اگر چاہے میں یہ بھی پیغام ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کبھی آنے والے حاجیوں پر بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ کی دین ہے، وہ جب دیتا ہے تو وہ اتنا دیتا ہے کہ بندہ لے لے کے تھک جاتا ہے، لیکن وہ کرم اس کا برستا رہتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روم سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ اور قلبی کا قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت یہود کے قبیلے بنی قریظہ اور بنی نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح منظور فرمائی اور ان سے جنگ نہیں ہوئی۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ وہ جزیہ دیں گے، اور یہ سب سے پہلا جزیہ تھا جو اہل اسلام کو یہود کی طرف سے ملا اس آیت کی وجہ سے، اور جو ان کفاروں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے پہنچی تھی۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا اور نہ یہود جو ہیں وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے یہ انہیں حرام قرار نہیں دیتے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ یہ جو یہود اور عیسائی ہیں، یعنی دونوں کے دونوں، یہ نہ توریت اور انجیل کے مطابق عمل کرتے ہیں،
بلکہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اپنے احکام اپنے دل سے وہ گھڑ لیتے ہیں۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو۔ اب یہ حدیث پاک ہمیں بہت بڑا پیغام دے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث میں سنیے کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سن لو، مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل یعنی حدیث ملا، اور فرمایا دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھے یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام جانو، حالانکہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، فرمایا وہ بھی اسی کی مثل ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا۔ یعنی حدیث پاک میں جس کو میرے آقا نے حلال کہا وہ بھی حلال ہے، جس کو حضور نے حرام کہا وہ حرام ہے۔ اور اس کی مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ائمہ محققین نے تصریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ احکام شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے۔ میرے آقا جو بات چاہیں واجب کر دیں کہا تو حضور نے اس کو جائز فرمایا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے 6 مہینے کی بکری کو میرے آقا نے جائز فرمایا، ورنہ 1 سال کی بکری کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے یہ خاص، حضور احکام شریعت جو چاہیں جائز کر دیں، جو چاہیں ناجائز کر دیں، اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنا شخص ہیں، لیکن ان کی گواہی کو 2 کے برابر حضور نے کر دیا، ورنہ بندہ 1 کی گواہی 1 ہوتی ہے، لیکن حضرت خزیمہ کی 2 کے برابر کر دی۔ اسی طرح ایک صحابی آتے ہیں، روزے کا ان سے کوئی وہ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ روزے کا کفارہ جو ہوتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک طویل حدیث ہے لیکن میرے آقا ان کو روزے کا کفارہ بھی اپنے پاس سے عطا کرتے ہیں، اور پھر وہی کفارہ غریبوں میں نہیں بلکہ اس کو حضور اپنی ذات پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کی بھی اجازت عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا کی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا کسی کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن مولا علی شیر خدا کے لیے میرے آقا نے حالت جنابت میں مسجد میں آنا بھی حلال فرما دیا۔ یہ صرف انہی کے لیے خاص تھا، اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حتیٰ کہ وہ جزیہ دے۔ اس آیت میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہوا، اور جزیہ یاد رکھیے گا کسے کہتے ہیں تو اسلامی سلطنت کی جانب سے ذمی کافروں پر جو مال مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں رہیں گے لیکن کوئی شر نہیں کریں گے اور امن ان کو اسلامی سلطنت دیتی ہے ان کی جان مال کی، تو اس پر ایک مال مقرر کیا جاتا ہے، اسے جزیہ کہتے ہیں۔ اور عرب کے مشرکین سے فرمایا کہ جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے تو 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ قبول اسلام کریں یا جنگ ہوگی، بقیہ دنیا بھر کے کافروں سے جزیہ لے کر صلح کی جا سکتی ہے۔ یہی اس آیت میں پیغام دیا گیا۔ اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور فرمایا اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ تو یہ ذلیل ہو کر ان سے جزیہ لیا جاتا ہے اگر وہ اسلام قبول نہ کریں، یہی بات اس میں بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے، اور ہم سب کے مرحومین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب